الہی تیری خاطر مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جب یہ یوٹیوب ایجاد ہوا تھا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ذاتی چینل بنائیں, اس کو رجسٹرڈ کروائیں, ورنہ بڑے مسائل ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, مشورہ لوگوں کے دینے کے باوجود. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی جو بھی بیان اپلوڈ کرے, پھیلائے, زیادہ سے زیادہ پھیلائے. دنیا میں بات پھیلانا مقصد ہے. ہم نے اس اونرشپ کا کیا کرنا ہے کہ میرا چینل اور تیرا چینل. لیکن ظاہر ہے کچھ وقت کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے. تو پھر ہم نے چینل بنا دیا کچھ دنوں کے بعد. وہ جب چینل بنا تو اس نام سے اور بھی چینل بننا شروع ہو گئے. ہم نے کہا چلو بات پھیل رہی ہے, بہت سارے چینل پھیلتے چلے گئے, ایسے بھی جو صرف میرے بیانات نشر کیے اور 1 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہو گئے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان چینلوں کو میرا ذاتی چینل سمجھنا شروع کر دیا. ہمارا چینل بیچارہ وہ ٹھٹھرا ہوا, جو میرا ذاتی چینل, وہ ٹھٹھر کے سردی سے, خوف سے سکڑ کے پتلا ہونا شروع. تو ہمیں اس کا غم اس لیے نہیں تھا کہ کام تو ہو رہا ہے نا بھائی. چینل کا مقصد ہے بیانات کو دنیا میں پھیلانا, تو وہ تو پھیل رہے ہیں, چلو ہم سے نہیں دوسرے سے. 1 ملین دیکھ کے 5 لاکھ ہو گئے, 6 لاکھ ہو گئے, 8 لاکھ ہو گئے, بہت زیادہ. ہم نے کہا بات پھیل رہی ہے. تو مجھے اس وقت اس فیلڈ کے ماہرین نے مشورہ دیا کہ مفتی صاحب آپ کسی دن اللہ نہ کرے بہت بڑے چوڑے میں آ جاؤ گے. آپ چوڑے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کراچی میں چوڑے میں آنا کہتے ہیں کہ بس اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ انسان جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممبر پہ آپ کی زبان کبھی لڑکے ہی نہیں اور آپ فرشتے ہیں کہ جبریل آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کوئی بھی لفظ بولیں تو اسی وقت کریکشن کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو چینلوں پہ آپ کے بیانات, ہم نے لائیو بھی اجازت دی چینلوں کو کہ آپ ہمارا بیان لائیو بھی چلائیں. کاپی رائٹ کا بھی ہم نے کوئی مسئلہ نہیں رکھا, کھلی چھوٹ. یہاں تک ہوا ہے اتنا بڑا ظرف کہ ہمارے بیان بعد میں میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے کاپی رائٹ کے ایشو ہو گئے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یار مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان چاہیے مجھے. ٹھیک ہے نا, آپ اگر دے دیں گے تو بڑی آپ کی نوازش ہوگی. تو اس کا نقصان یہ ہوا, 2 نقصان. نمبر 1, اگر مجھ سے کبھی کوئی مسٹیک ہوئی تو وہ مسٹیک چلی گئی. اب میں رجوع کر رہا ہوں اس سے, تو رجوع والا کلپ نہیں چلا رہے چینل کہ مفتی صاحب نے اس غلطی سے کیا کر لیا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی, وہ بہت چلی. میں نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ چلی نہیں. کیونکہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چلتا کیا ہے مارکیٹ میں. وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے پیچھے اکثر, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں پبلک کیا چاہتی ہے, وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو مسٹیک ہو گئی تو ہمارے لیے رجوع کا دروازہ بند. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے الگ سے ریکارڈنگ میں رجوع کروانا پڑا. اس رجوع کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو وہ چلا نہیں رجوع, جہاں چلا ہے تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ پہلے کیا بول رہے تھے اب کیا بول رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کا ظرف تو اتنا نہیں ہے نا کہ وہ دیکھیں کہ ایک آدمی میں بھائی رجوع کر رہا ہے. کسی نے کہا ڈر گیا, کسی نے کہا کیا ہوا. حالانکہ جب بیان ہوا تھا اسی وقت میں نے اس کو رجوع کر لیا تھا, لیکن وہ چلا رجوع 1 سال کے بعد. تو یہ بڑا نقصان ہوا کہ ہم اپنی ویڈیوز کے خود مالک نہیں تھے. دوسرا, جب بھی کہیں بیان ہوتا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نجی محفل کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, خاص اپنے شاگردوں کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, ہر ایک طبقے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. شارٹ کلپ میں جو بات آتی ہے وہ بالکل ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے چینل یہ کر رہے ہیں کہ پورے بیان میں جو بہت اہم باتیں تھیں ان پہ کلپ نہیں بنا, جو بالکل ابے تبے والی باتیں جن کا لوگوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میری نجی زندگی سے تعلق ہے, وہ چینل لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں. یعنی وہ کلپ جو ہے لاکھوں لوگوں میں وائرل ہوا ہے.
حالانکہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس کو لاکھوں میں پھیلایا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ قوم کو میسج جو دیں گے جن کا ان کی عملی زندگی سے یعنی تعلق ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے نا. کیا ہو گیا؟ جو اتنے اہم پورے بیان میں جو موضوعات تھے وہ زیادہ نہیں چل رہے. میری شادی کیسے ہوئی, میں نے رشتے کا پیغام بھیجا, میرا بچہ کھیلتا ہوا آیا, یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, اس پہ کلپ 1 ملین تک وائرل ہو رہے ہیں. بھائی یہ مفتی صاحب کی شادی, تو جو بات آدمی ویسے ہی بیان کے دوران سرسری اس میں کہہ دیتا ہے, پھر اس سے اور پھر اس میں عنوانات ایسے شادی اور کیا کیا بتاؤں آپ کو عنوانات, وہ تو مجھے ایسے بیہودہ لیبل کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اب یہ میں جو کلپ بنا رہا ہوں نا یہ بھی وائرل نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیے گا. جو مختلف چینلز ہیں نا یہ نہیں چلائیں گے, یہ بالکل نہیں چلے گا, یہ دب جائے گا. یہ وضاحتی بیان بالکل غائب, کہیں بھی نہیں آئے گا کسی کے سامنے. تو اب کیا ہوا کہ عنوانات بیہودہ, جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ امیج وہ نہیں جا رہا جیسا میں خود ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ ایک عجیب بچکانہ سے عنوانات, اور بس میں بیہودہ بھی ہوتے ہیں, فحش بھی ہوتے ہیں, جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ اس میں بیان وہ نہیں ہوتا, اور اگر بیان وہ ہے بھی تو وہ پورے بیان میں 5 منٹ کی بات ہے نا, لیکن پورے بیان میں وہ کلپ لاکھوں تک پھیل گیا تو دنیا سمجھے گی کہ مفتی صاحب صبح بھی یہی ٹاپک, دوپہر بھی یہی ٹاپک, شام بھی یہی ٹاپک, ہر وقت اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر بات. تو یہ بھی تو غلط ہے نا, دنیا میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو میں پھر ہماری یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے, جو ایڈمن ہے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یہاں عثمان بھائی بھی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بیانات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بہت شدید ضرورت. یہ بالکل انہوں نے ہماری چینل والوں نے گچی پکڑی ہوئی ہے, ہم ان کی گچی پکڑیں. ہم ان کو جیسا چلانا, جو چیز ہم ان کو دیں گے وہ یہ چلے گی. یہ ہمیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ چینل پھیل گیا, اس کا نقصان ہوا کہ میں سارا دن ڈیلیٹ کرواتا رہتا ہوں. امریکہ فون کرتا ہوں, یار اس سے بولو یہ کیا لگا دیا, اس کو فون کر کے بولو اس کو ڈیلیٹ کرے.